ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری میں چلے گئے، میں تو ڈاکٹر ہی بننا ہے، ٹھیک ہے جو تم بنو. تو پھر میٹرک کرائی، یعنی اچھی پڑھائی، یعنی ٹیوشنیں یہ وہ اپنے. لیکن والد صاحب اللہ علیہ پر کافی یعنی مشکل بھی ہوتی تھی اس زمانے کے مسائل کے اعتبار سے. ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر بن رہے تھے، لیکن فرمایا کہ نہیں جو تعلیم اعلیٰ حاصل کرو. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ میں مدرسے میں ڈونٹ ہوں، تو مجھے نصیحت کی، دو نصیحتیں کی. ایک تو یہ فرمایا کہ انگریزی نہیں بھولنی تم، مدرسے مال میں جا کر یہ جو تم نے میٹرک انگریزی یہ نہیں بلانا تم. یعنی یہ آپ یہ سمجھیں آج سے 40 سال پہلے فرما رہا ہے، جس وقت انگریزی کا کوئی ماحول نہیں تھا. انگریزی کے خلاف تھا سارے، انگریزی تعلیم کے خلاف تھا. مدرسوں میں تو لفظ انگریزی حرام کے درجے میں تھا. اس وقت فرما رہا ہے، یہ قلندری اس کا نام ہے. دوسرا فرمایا کہ یہ جو مدرسہ ہوتا ہے یہ اس کی مثال دریا کی طرح ہوتی ہے. تو دریا پر پانی پینے کے لیے چڑیا بھی آتی ہے اور ہاتھی بھی آتا ہے. تو چڑیا ایک قطرہ پیتی ہے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، اور ہاتھی منوں پی جاتا ہے. تو فرمایا کہ چڑیا نہیں بننا تمہیں، ہاتھی بننا ہے، چڑیا نہیں بننا. یہ نصیحت فرمائی. جب میں وہاں گیا تو والد صاحب کی بات دماغ میں تھی کہ یار اب اچھا وہاں تو عربی ماحول تھا، نیوٹن میں مکمل عربی ماحول تھا. اس لیے کہ مصری استاد ہوتے تھے وہ عربی میں ہی پڑھاتے تھے، اور عربی چل رہی تھے، عربی وفود آتے تھے، عربی ہر طرف عربی. اب وہاں انگریزی کے لیے تو ایک عجیب معاملہ ہے. لیکن والد صاحب کی نصیحت تھی تو میں پھر اس کو یعنی وہ جو غیر ملکیوں کے ساتھ انگریزی بولنے کی بھی مشق کرتا رہا. اور میں نے ایف اے کا امتحان بھی وہاں پرائیویٹ پاس کیا، تھوڑا تھوڑا پڑھ کر. پھر بعد میں آ کر میں نے بی اے اور ایم اے بھی کیا باقاعدہ یونیورسٹی سے. لیکن اب جب ہماری عملی میدان میں ہم اترے ہیں تو انگریزی کا زمانہ آ گیا. اب تو انگریزی، اب ہم وہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یعنی وہ دل میں اتنا ان کا تشکر ہوتا ہے اور دعائیں نکلتی ہیں کہ اگر ہم اس وقت سستی کرتے. اور ہمارے بہت سے دوست تھے جو اچھی انگریزی پڑھے تھے لیکن انہوں نے بھلا دی، اس لیے کہ یار اس کی ضرورت نہیں ہے، بس عربی کافی. لیکن ہمیں جو والد صاحب نصیحت تھی، اب ملک میں غیر ملک میں اندر باہر میسیج تک انگریزی میں آ رہا ہے. اب رابطہ کرنے میں لوگوں کو سمجھانے میں کوئی مشکل نہیں. کوئی بھی طبقہ ہے، ہر طبقے میں ہم ان کو بات دین کی مقصد دین. اس لیے میں دوستوں سے کہتا ہوں جتنے بچے ہمارے جو مدرسوں بعد میں جانے میں، تم یہ تم نے مدرسہ پڑھنا ہے تو انگریزی کمزور پڑھیں، یہ نہیں، کیونکہ ہم نے اس ہتھیار کو وہاں بھی استعمال کر رہے ہیں. اس لیے میں تمام بچوں سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ تعلیم بھی اعلیٰ حاصل کرو. اس لیے میں جو مدرسوں میں پڑھاتا نا میٹرک وغیرہ، مجھے یہ پسند نہیں ہے. میں کہتا ہوں الگ سے ایسی جگہ پڑھاؤ جہاں یہی ہو خالص، تاکہ اس کو اچھی طرح ایک چیز آ جائے، انگریزی وغیرہ اچھی طرح آ جائے، اردو بھی اس کو اچھی آئے، انگریزی بھی اچھی آئے. کیونکہ ہمیں زبان کی ضرورت ہے اس وقت دین کی خدمت کے لیے. اردو بھی آپ کی اچھی ہونی چاہیے، فصیح ہونی چاہیے، انگریزی بھی اچھی ہونی چاہیے. پھر مدرسے میں عربی تو آ ہی جاتی ہے. تو الحمدللہ اس پر بہت سے تجربہ کراچی میں بچوں کو کرایا. اور بلکہ مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گیا. ہمارے 2 بچے تھے دوستوں کے، وہ حفظ کر کے وہاں بھی انہوں نے وہ اندر ہی نظام ہے. لیکن وہ مزہ نہیں. میں تو ٹیسٹ میسٹ لیا تو مجھے تو مزہ نہیں آیا کہ یار انگریزی صحیح نہیں پڑھائی ہو رہی ان کی. تو پھر انہوں نے ان سے مشورہ کیا کہ حضرت ہم چاہتے ہیں ان کو اسکول ہی میں ڈال دیں جو اچھا اسکول ہے، تاکہ وہاں سے میٹرک کر کے پھر بہت پسند کیا انہوں نے. بالکل ٹھیک ہے، آپ لے جائیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ کو وسائل ہیں، آپ اچھے اسکول میں داخل کریں جہاں آپ 5-10 ہزار 20 ہزار فیس دے سکتے ہیں. پھر ان کو ہمارے پاس لے کر آئے. تو چنانچہ ان میں 1-2 تو پورا کر کے چلا گیا، اور دوسرے لیکن انگریزی ان کی اچھی ہو گئی، اردو اچھی ہو گئی، جو بھی یہ علوم پڑھائے جاتے ہیں اس کے اندر. اس لیے آپ جو بھی بیٹا پڑھ رہے ہو نا اس میں محنت کریں. نہیں کہ میں نے مدرسہ پڑھنا ذرا مجھے کیا اس کی ضرورت ہے. اس وقت تو دنیاوی ہر علم کی دین میں ضرورت ہے. جہاں بھی ہم دنیا میں جاتے ہیں تو ہر فیلڈ کا بندہ ملتا ہے. آپ کو اتنی اچھی یعنی وہ دنیاوی تعلیم ہو
اور میرے نزدیک بنیاد سے میٹرک تک ہی ہے، باقی تو ایسی ہمیں میٹرک اچھی پڑی تھی اس لیے ہم نے ایم اے تک ایسی فرسٹ ڈویژن پاس ہو گئے اپنی اس پر طاقت پر. جس طرح مدرسوں میں درجہ رابعہ تک استعداد بنتی ہے، اس وقت اگر اچھا طالب علم اگلے 4 درجے سمجھو ویسے ہی پڑھ لیتا. بہرحال اللہ کامیاب فرمائے. تو ماں بقت علی سما والارض کہ ان پر زمین آسمان نہیں روئے، قرآن نے کہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی پر روتے بھی ہیں. جب ان سے نفی کی مطلب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اس پر زمین آسمان روتے ہیں، آسمان کا رونا برسنا ہے اس کی آنسو ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان کے برس کا